بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آج کے سبق میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کا مرنا ایسا ہے جیسا کہ شہید ہونا، اگرچہ عام طور پر شہید اسے ہی کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کفار و مشرکین کے ہاتھوں مارا جائے، قتل ہو جائے، اس کو شہید بولتے ہیں۔ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اگر وہ کسی مرض میں مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو حکماً ان پر بھی شہید کا لفظ بولا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ بھی شہید لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے نوازنے کی بات ہے کہ اب تو لڑائیاں نہیں ہوتی اور نہ اب کوئی اس طرح کا محاذ قائم ہوتا کہ جس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، فتنہ اور فساد کو، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہو۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسے راستے اور کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے بہانے رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، نوازنے کے لیے بندوں کو، کہ اس طریقے سے بھی بندوں کو نوازا جاتا ہے۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والا، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا، اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا، اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرا تو اس کو عذاب نہ دیا جائے گا۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو شہید بھی کہا گیا ہے۔ ایسا آدمی شہید ہے جو پیٹ کی بیماری میں مرے۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، ان میں سے جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ ہر ایک کو حدیث شریف کا مضمون شامل ہے۔ مثلا استسقاء، ہیضہ، پیٹ کا درد وغیرہ، دست لگ گئے، کسی کو ہیضہ ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، اور بھی پیٹ کے اندرونی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر اگر کوئی مرا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنے مہربان ہوں گے کہ عذاب قبر بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی اللہ کی سعادت کی بات ہے اپنے بندے کے لیے، کتنے بڑے کرم کی بات ہے۔ جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے عذاب سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، اور جمعے کی رات، جس کو جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی جمعے کی رات ہے، یعنی آج کی رات۔ تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ رمضان میں مرنے والا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رمضان میں یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے احترام کی وجہ سے مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ جو مریض ہو کر مرے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا فرمایا وہ قبر کی فتنے سے بچا دیا گیا اور صبح و شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کھانا پینا، ہر وہ چیز جو بندے کو استعمال کے لیے چاہیے وہ رزق کے اندر داخل ہے۔ پانی، آب و ہوا، کپڑے، کاروبار، بیوی، بچے، اور بھی جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ سب رزق کے اندر آتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جنت سے اس کو کھانے پیش کیے جاتے ہوں صبح شام، بلکہ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی نعمتیں جو دیگر اور ہیں، خوشبوئیں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو یہ بھی رزق کے اندر داخل ہے۔ مجاہد اور مرابط اور شہید، مجاہد تم سب جانتے ہیں کہ جہاد کرنے والا، اور مرابط وہ ہے جو رات کو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، بارڈر پر جو
مجاہدین رہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ملک کی نہیں۔ اپنے ملک کی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو اپنے ملک کی کر رہا ہے، اپنے اپنے سمجھ لیجیے اپنی عزت کی بات ہے، اپنے ناموس کی بات ہے۔ اور کوئی اسلامی ملک اگر ہے، اس اسلامی ملک کی سرحد کی اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اور شہید حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کتنے شہید ایسے ہوئے ہیں کہ شہادت کے وقت ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، ہنستے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ حالانکہ جب انسان مرتا ہے، روح نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کتنے شہیدوں کے بیان ایسے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یہی ہے کہ جنت میں ان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ شہادت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی بھی شہادت کی دعا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ تو بے قرار رہتے تھے شہادتوں کے لیے، ہر وقت تیار۔ اور نمبر 3، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کو ہوگی، شہید۔ اور نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں وہ سب سے بہتر ہوگا۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، 72 حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہیں، وہ حور عین قرآن جس کو کہتا ہے حور عین، اس کے جوڑے کے لیے دی جائیں گی 72 بیویاں۔ اور نمبر 6، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے شہید کی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت 1 رات و دن کرنا 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور رات و رات نماز میں 1 مہینے تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اسلامی ملک کے، اسی کو مرابط، اوپر ہم نے آپ کو بتایا نا مرابط کس کو کہتے ہیں، تو اسلامی ملک کی سرحد کا محافظ ہو، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی نے 1 دن اور 1 رات تک کسی اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کی تو 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنا اور رات نماز میں 1 مہینے تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے اسلامی ملک کی حفاظت کرتا تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ تو یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ 1 مہینے کے نفلی روزوں سے بھی افضل ہے، اور 1 مہینے تک راتوں کو نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ وہ یا اس کو روزانہ قیامت تک یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اسی حالت میں مر گیا، دشمنوں نے حملہ کر دیا، جی بارڈر پر تھا، فائرنگ کر دی دوسرے ملک والوں نے، سامنے والوں نے حلہ بول دیا، یہ بیچارہ مر گیا، تو یہ فضیلت بھی ہے اس کی۔ اور اس کا رزق جاری رہے گا، وہ رزق وہی جو ابھی بتایا، کھانا نہیں کہ کھانا جاری رہے گا، وہ ساری چیزیں جو پہلے بھی بیان کی گئی جو اوپر آئی ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا گیا، عذاب قبر سے محفوظ رہا، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کو 70 حوریں ملیں گی، اور حوریں بھی کوئی معمولی نہیں، حور عین بڑی بڑی آنکھوں والی، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے جو رزق ہے، اس کا جو اعزاز ہے، یہ جو شہیدوں کو ملتا ہے اس کو ملتا رہے گا، اور قبر میں فتنے ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ قبر میں فتنے ڈالنے والے کیا ہیں؟ بدعمالیاں، گناہ، تو ان سے بھی یہ آدمی محفوظ رہے گا۔ تو یہ مجاہد کی فضیلت ہے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی، اور ایسے ہی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والے بندے کی جو وہاں مر جائے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل ہوا اور پھر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا تو قبر کے اندر فتنے میں نہ ڈالا جائے گا۔ دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھاگا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہیں مر گیا، اور چاہے مرا نہیں لیکن پھر بھی اس نے فتح حاصل کر لی دشمن پر، تو یہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کی برکت سے قبر کے اندر جو فتنہ ہوگا، عذاب کا فتنہ، تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، اس فتنے سے یہ بندہ محفوظ رہے گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہی لکھا کرتا تھا، آپ جو خطوط لکھواتے تھے وہ لکھتا تھا۔ وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے بددعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے گی۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ اس قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہذا ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ بخاری مسلم کا واقعہ ہے۔ بعض اساتذہ سے احقر راقم الحروف نے واقعہ سنا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی۔ دفن تو کیا تھا وہ عالم کو، لیکن کسی وجہ سے، جیسا کہ آج کل بھی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں کے قبرستانوں کی صفائی کرتی ہے، سال میں 2-4 سال میں 5-10 سال میں، جگہ تنگ ہے چکے تو اور بھی قبریں، روز جنازے ہوتے ہیں ہر نماز میں 5-10 تو کہاں سے لائے اتنی جگہ؟ تو ان کا کچھ سسٹم ہے شرعی حکم کی روشنی میں، تو قبر کھودی گئی تو دیکھا یہاں تو ایک عالم صاحب دفن کیے تھے اور یہاں پر لڑکی موجود ہے، اس کی نعش ہے۔ دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے، کرسچن ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا اور قبر دریافت کی۔ پوچھا بھائی اس کو تم نے کہاں دفنایا تھا؟ انہوں نے قبر بھی بتا دی اور یہ بھی فرمایا کہ دل سے وہ مسلمان تھی، اپنے اسلام ظاہر نہیں کیا، حالات نہیں تھے ظاہر کرنے کے، اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوا کر دیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی نعش نکلی جس کی قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی گئی۔ الٹا ہو گیا، ان کو ادھر سے یہاں ٹرانسفر کر دیا اور لڑکی کو وہاں سے یہاں ٹرانسفر کر دیا اللہ نے اپنے حکم سے۔ پھر اس کی قبر کھدوا کر دیکھی تو اس میں اس عالم کی نعش نکلی جس قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی تھی۔ پھر اس عالم کی بیوی سے ان کا عمل دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسانی کی ہے کہ ان کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی قبر میں پہنچا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عیسائی مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یا آدمی کو خواب میں کچھ غلط دیکھ لیا تو احتلام ہو گیا تو غسل کرنا واجب ہے، فرض ہو جاتا ہے، غسل آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن عیسائی مذہب میں ایسا ہے کہ اگر وہاں یہ گڑبڑ ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے یہاں ایسا ہے ان کی شریعت میں۔ تو یہ عالم صاحب اگرچہ بہت بڑے اللہ والے تھے، عالم تھے بہرحال، لیکن یہ بات ان کو عیسائی مذہب کی اچھی لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے یار وہاں بڑی سہولت ہے اور یہاں یہ کام کرو اور پھر کرنے کے بعد نہاؤ، بڑی بڑی دقت کی بات ہے، سردی میں کیسے نہائے، ٹھنڈا پانی مثال کے طور پر سردی۔ تو گویا ان کو عیسائیت کی ایک بات اچھی لگی، ان عالم صاحب کو عیسائی مذہب کی یہ بات گویا اچھی لگی، تو اللہ نے پھر ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دیا کہ جب آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے تو بس وہیں رہو اور تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ وہ روایت ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی بات بظاہر دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ دوسرے مذہب کی ان کو پسند تھی، عمل نہیں کرتے تھے اس پر، صرف پسند تھی، کہتے تھے یار یہ ان کے یہاں بڑی آسانی ہے، بڑی چھوٹ ہے، ان کے یہاں بڑی رخصت ہے اس بارے میں، ہمارے یہاں بڑی سختی ہے، یہ غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تو اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے اس پر، صرف اچھا سمجھتے تھے ان کے عمل کو۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں غیروں کی کتنی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے مذہب اسلام کو فالو بھی کرنا ہے اور مذہب اسلام کی ہر تعلیم کو اچھا بھی سمجھنا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، رضیت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ پسند بھی کرنا ہے ہمیں اسلام کو، زور زبردستی نہیں ہے کہ امی ابو مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی چھوٹے موٹے جو کام ان سے بن پڑ کر ہو رہے ہیں تو کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کو پورے طریقے سے چاہنا ہے، پسند کرنا ہے اور ہر تعلیم کی اس کی پسند کرنا ہے۔ کوئی ایک بات بھی اگر ہمارے دل و دماغ میں کھٹک گئی کہ یار یہ مذہب اسلام میں ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھ لو کیا حال ہوا۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امت کی اکثریت اسی مرض کے اندر ڈوبی ہوئی ہے کہ مذہب اسلام کی پیاری تعلیمات میں کیڑے نکالتے ہیں اور غیروں کی تعلیمات کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں اور خوشی خوشی اپناتے ہیں۔ تو اس لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ہمارے آدمی نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کریں، وہ تو انہی کے لوگ ہیں۔ اندر سوچ کیا ہے، دل دماغ کہاں چل رہا ہے، اس کا اندازہ ہوگا اس بات سے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کے دل و دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ آپ کو اسلام پسند نہیں ہے، غیروں کی چیزیں، ان کے عادات و اطوار اگر پسند ہے تو پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو اللہ نے حشر کر دیا۔ عیسائی مذہب کی ایک بات ان کو پسند تھی، عمل نہیں کرتے، صرف پسند تھی، تو اس پسند کی وجہ سے ان کا حشر اللہ نے انہی کے ساتھ کر دیا۔ اور وہ لڑکی جس کو اندر سے اسلام پسند تھا، اسلامی تعلیم پسند تھی، اسلامی جگہ، اسلامی مملکت مدینہ منورہ جس کو پسند تھا، اللہ نے اس کی پسند کے مطابق دنیا میں اس کو دکھا دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا تو کل وہیں سے اٹھے گا، انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو مشابہت صرف عقائد اور اعمال کے اندر نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ایسے ہو جیسا کہ غیر مسلموں کا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے۔ عقیدہ نہیں، اگر عقیدہ ان جیسا ہوگی پھر تو مسلمان ہی کہاں رہے۔ عقیدہ نہیں بلکہ عقائد کے علاوہ جو اور اعمال ہیں ان کی جو عیدیں ہیں، ان کے جو تہوار ہیں، ان کی جو پہچان کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، بھلی لگ رہی ہیں، ہم ان کو انجام دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ پھر ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔